یار جب ہم چھوٹے ہوتے تھے، مطلب چھوٹے ایسے کہ مطلب میٹرک تک چلو ایسا، تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ اسکول میں ایک جگہ پر ہجوم جمع ہو جاتا تھا. سب کے ساتھ ایسا ہوا ہے شاید. میرے خیال میں کوئی اس وقت جو سب مجھے سن رہے ہیں، میرے خیال میں سب کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا. تو ہم بھاگتے تھے کہ کیا ہوا ہے، تو وہاں کوئی پڑا ہوتا تھا کہ لڑکوں میں شاید لڑکا ہوگا، لیکن لڑکیوں کے اسکولوں میں لڑکیاں ہوتی تھی. اس طرح کہا جاتا تھا نا کہ لڑکی کو کچھ ہوا ہے، اس کے اوپر سایہ ہے. مجھے ضرور کمنٹ کریں کہ ایسا کس کس کے ساتھ ہوا ہے. تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک مزے والی اور ایک بہت انٹرسٹنگ ہارر ایک واقعہ شیئر کروں گی. دوستو السلام علیکم، میرے ساتھ اینڈ تک رہیے. اور یہ چیزیں زیادہ تر اسکولوں میں نظر آتی تھی. خیر ایک بات یہ بھی بہت فیمس ہے کہ بھئی یہ چیزیں صرف لڑکیوں کے ساتھ کیوں ہوتی ہے، لڑکوں کے ساتھ نہیں. تو نہیں پتہ، آئی ڈونٹ نو، لیکن یہ ریئلٹی ہے کہ میں نے زیادہ تر لڑکیاں ہی دیکھی ہے، لڑکے کبھی ایسی حالت میں نہیں دیکھے میں نے، یا شاید تجربہ نہیں ہے اس کا. تو اس طرح ہوا نا دوستوں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ اس طرح، ہم ویسے اسکول میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے کلاس میں ہو تو کلاس سے باہر نہیں نکل سکتے جب تک بریک نہیں ہوتی. لیکن اچانک ہماری جو کلاس کی کھڑکیاں تھی، اس میں جو کھڑکی کے ساتھ والے جو لڑکیاں بیٹھی تھی، وہ ساری اٹھ کے کھڑکی میں یوں 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 سر اٹھا کے دیکھ رہے تھے. تو ہم بھی اٹھے کہ کیا ہوا. اس وقت ٹیچر کلاس میں نہیں تھی، تو ہاں سوری ایک ٹیچر تھی تو وہ باہر نکلی، اس کو بھی جیسے شور آیا تو ہم سب اٹھے. تو پھر ایک لڑکی نکلی، دوسری تیسری، اس طرح ہم سب نکلے کہ کیا ہوا ہے. تو باہر کافی ہجوم تھا، ہجوم بہت زیادہ تھا. تو دیکھا گیا کہ ایک لڑکی بیچ میں پڑی ہے اور اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی بیٹھی ہے جو کہ اس کی فرینڈ تھی یا رشتہ دار تھی جو بھی تھی، اور اس کو پانی دے رہی، اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے یہ وہ. اس کی آواز چینج ہو گئی تھی، میری امی ہے، میری امی. یعنی کہ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اس نے ایسا نہیں کہا تھا، لیکن وہ جو آج کل ایک ٹک ٹاک بہت وائرل ہے کہ یہ میری امی ہے، یہ میری امی، یہ میری، تو میری امی ہے، وہی اس طرح میری امی ہے والی آواز نکلی تھی. تو ہم سب بھی کافی ڈر گئے اور بہت سارے ٹیچر بھی آئے اور ہم سب کو مطلب غصے میں کہا کہ آپ لوگ جائیے کلاس میں. لیکن میں نے ایک چیز نوٹ کی، تو وہ جو لڑکی تھی نا، اس کی آنکھوں سے بہت آنسو بہہ رہے تھے، حالانکہ وہ رو نہیں رہی تھی. اور یہ چیز دوستوں میں نے اپنے میں کیا بتاؤں کہ میں بالکل اس کے بالکل فرنٹ پہ کھڑی تھی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ اس کی آواز بچوں جیسی تھی، حالانکہ وہ میٹرک کلاس کی لڑکی تھی. اس وقت ہم 7th کلاس میں تھے، یعنی میری بہت بچپن کی بات ہے یہ. تو یار اتنی بڑی لڑکی کی آواز اتنی چھوٹی سی بچے کی طرح کیسے ہو سکتی ہے نا. یعنی یہ چیز جو اکثر لوگ کہتے کہ پلا کے اوپر سایہ پلا کے، تو کچھ لوگ کہتے یہ جھوٹ ہے، یہ وہ. یار جھوٹ نہیں ہے. اکثر اب بھی مجھ سے میرے فرینڈ پوچھتے ہیں کہ یار ہم ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتے. میں کہتی ہوں میں خود ان چیزوں پہ، زیادہ تر عورتیں جھوٹ بھی بولتی ہیں نا کہ میں بلیو نہیں کرتی. لیکن یار میں نے ایک مرتبہ ایسا ایک واقعہ دیکھا تھا جس میں وہ جو لڑکی تھی نا، اس کی اچھی خاصی آواز تھی، وہ پروکٹر تھی، بہت فیمس لڑکی تھی اسکول کی، لیکن اس کی آواز بچوں جیسے چھوٹا بچہ نہیں ہوتا، اور کتنے سال کا بچہ، میں بتاتی ہوں، جیسے بچہ نیا نیا باتیں سیکھتا ہے. تو ذرا سوچیں، وہ ایسی باتیں کر رہا تھا جیسے کر رہی تھی جیسے اس نے نئی باتیں سیکھی ہو. اور سب ٹیچر اس کے ارد گرد کھڑے تھے، اور پھر ٹیچر اس کو اسٹاف روم میں لے کے گئے. تو ہمیں پھر بعد میں پتہ نہیں چلا کہ اسٹاف روم میں اس کے ساتھ کیا ہوا. لیکن یہ تھا کہ پھر ہر مہینے میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ جمع ہوتے تھے کہ اس کا نام عذرا تھا، یہ ریئل نام ہے اس کا، ٹھیک ہے، کہ عذرا کو کچھ ہو گیا ہے. لیکن اب میں اسے نہیں جانتی، وہ مجھے نہیں جانتی. اس واقعے کو ظاہر سی بات ہے جو لوگ مجھے سنیں، لازمی نہیں کہ ان کے سامنے یہ واقعہ ہوتا، اس لیے میں نے اس کا ہی نام لیا، کوئی فرضی نام نہیں رکھا. تو یار پھر یہ چیز بہت وائرل ہوا تھا ہمارے اسکول میں، اور اس لڑکی سے ہم بہت ڈرتے تھے. لیکن یہ چیز میں نے نوٹ کی تھی دوستو کہ اس کی آواز ہے نا بچوں کی طرح تھی، اور اس کی جو وہ تھی نا آنکھیں، وہ عجیب تھی. وہ میں نے خود دیکھی تھی، بالکل اس کے ہلکے تک ریڈ، اور خوبصورت لڑکی تھی. تو اوبیسلی پٹھان سارے خوبصورت ہوتے ہیں، ماشاء اللہ ہم سب بہت خوبصورت ہیں. تو اس کی جو آنکھیں تھی وہ بہت سرخ تھی، اندر بھی اور باہر سے بھی جو ہلکے تھے وہ اتنے سرخ ہوئے تھے، اور اس کی آنکھوں سے ایسے ٹپ 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 یہ آنسو ایسے بہ رہے تھے. تو پھر اس بارے میں نے پوچھا اس وقت کہ یار یہ رو کیوں رہی ہے. تو کہا اس وقت ایک شاید ہماری ایک کلاس پہ اس نے مجھے کہا کہ ایسے لوگوں پر بھاری پن بہت محسوس ہوتا ہے، یہ اس لیے رو رہی ہے. یعنی یہ رونا نہیں چاہتی، لیکن اس کی آنکھوں سے جو آنسو بہ رہے وہ اس لیے کہ یہ تکلیف میں ہے. تو شاید
تو یہ میں چاہتی تھی آپ لوگ کو بتاؤں کہ یہ کوئی ہارر اسٹوری نہیں، یہ میرے سامنے ایک واقعہ ہوا تھا اور میں صرف وہ سچویشن بتا رہی ہوں کہ اس لڑکی کی کیا سچویشن تھی. باقی اس کے بعد یہ باتیں ہونے لگی کہ یہ جھوٹ ہے، یہ ڈرامہ ہے، یہ لڑکی ڈرامہ کرتی ہے، یہ وہ. پھر تو آپ کو پتہ ہے ہمارا عوام تو ایسا ہی ہے کہ ہر چیز ڈرامہ ہے، یعنی ڈرامے کو حقیقت اور حقیقت کو ڈرامہ ہی سمجھتے ہیں میرے خیال میں آج کل کے لوگ. تو وہ کہہ رہی تھی کہ یار یہ ڈرامہ ہے، تو چلو ہر چیز ٹھیک ہے، ڈرامہ ہے، کرتے ہیں لوگ، کرتے ہیں اکثر ایسا، مطلب توجہ حاصل کرنے کے لیے یا خود کو وائرل کرنے کے لیے. لیکن دوستو ان دنوں میں یہ تھا کہ موبائل اتنا عام تو نہیں تھا، بلکہ تھا ہی نہیں. اور دوسری بات یہ کہ وہ کس چیز کے لیے اپنے آپ کو وائرل کرنا چاہ رہی تھی، میری سمجھ سے باہر ایسا کچھ نہیں تھا. لیکن اس کی آواز بچوں جیسی کیوں تھی اور وہ اس کی آنکھیں عجیب کیوں تھی، یہ مجھے بتائی. یہ ریئلٹی ہے، یہ ریئلٹی سے ہٹ کے نہیں، کیونکہ اس کے بعد میں نے ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا. ایسی بہت ساری لڑکیاں میری زندگی میں، کالج، اسکولز، ہر جگہ پہ آئی کہ وہ گر جاتے اور لوگ کہتے تھے یہ پوزیسڈ ہے، لیکن میں نے ان میں ایسا کچھ نہیں دیکھا. صرف اتنا دیکھا کہ ان کے جو ہاتھ پاؤں ہیں وہ مڑ جاتے تھے دوسری طرف. تو یہ کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے، آئی ڈونٹ نو، اللہ معاف کرے، کچھ بھی ہو. لیکن اس لڑکی کو آج تک میں سوچتی ہوں کہ بھائی اس کی آواز بچوں جیسی ہوئی تھی. لیکن افسوس کے ساتھ ایک بات کہوں گی کہ میرے اسکول کے جتنے بھی دوست تھے، آج کالج کے بعد وہ دوست نہ میں نے کبھی دیکھے نہ مجھے ملے. پتہ نہیں وہ لوگ کہاں ہو گئے، کیسے ہو گئے. میں بھول بھی چکی ہوں بہت حد تک، بہت حد تک. ان میں سے ایک دو لوگ ایسے ہیں جو میرے ہی گلی سے تعلق رکھتے تھے، صرف ان کو جانتی ہوں. باقی یار اسکول کی جتنی بھی یادیں تھیں وہ مٹ گئی ہے، کیونکہ وہ دوست ہی نہیں ہے. اور کالجز وغیرہ میں پھر ہم بڑے ہوتے تو ہر چیز یاد رہ جاتی. اسکول والی چیزیں ہمیں یاد نہیں رہتی کیونکہ ہم بہت چھوٹے ہوتے. لیکن ان میں سے 3-4 دوست میرے ایسے ہیں نا جو ہماری گلی سے تعلق رکھتے تھے، اب وہاں نہیں رہتے. لیکن اگر مل جاتے، کسی نہیں ملتے دوستوں، 10-15 سال تک وہ مجھے نہیں ملے آج تک. لیکن اگر کبھی غلطی سے 1-2 ملی بھی ہے تو میں نے ڈائریکٹلی یہ کہا تھا کہ ہاں باتوں باتوں میں وہ یاد ہے وہ عذرا والا کیس. تو وہ کہتی تھی یار ڈرامہ تھا، یہ تھا. میں کہتی یار ڈرامہ تو تھا، لیکن وہ جب رو رہی تو سب کہتے ہاں یہ بات تو صحیح ہے کہ جب وہ رو رہی تھی تو اس کے جب وہ رو رہی تھی تو اس کی آنکھیں سرخ تھی، اس کے ہلکے سرخ تھے، عجیب سے آنسو اس کے گر رہے تھے. اور اس میں ایک معصومیت نظر آ رہی تھی جب وہ رو، یعنی اس پر جو جن تھا، کہتے کہ وہ بچہ تھا، اس کی عمر کم تھی. اور وہ جو باتیں کر رہی تھی وہ بچوں جیسی باتیں تھی، یعنی بچوں کی آواز تھی. جیسی تو چھوڑو، بچوں کی آواز تھی. دوستو کیا خیال ہے اس بارے میں؟ کیا آپ لوگ میرے ساتھ ایگری ہے کہ اس کے ساتھ کچھ تھا یا یہ سب ڈرامہ تھا؟ اوکے، لو یو سو مچ. آپ لوگ مجھے سنتے ہیں، آپ لوگ مجھے کمنٹ کرتے ہیں، برے کمنٹ بھی، اچھے بھی، کوئی بات نہیں ہے. وہ سارے لوگ مجھے کہتے ہیں بہت بکواس طریقہ ہے آپ کے سنانے کا، بہت گندی اردو ہے. یار میں امپروو کر رہی ہوں نا، بتا تو رہی ہوں کہ ہم لوگ پشتو اسپیکنگ ہے، گھر میں بالکل اردو نہیں بولتے، جس کو جیسے زبان ساتھ نہیں دیتا. کیا کروں؟ اوکے دوستو، تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ، فی امان اللہ. جمعے کا دن ہے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا.